اللہ کا علم کیسے ظاہر ہو جب تک کوئی عالم وجود میں نہ ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کہا میری صفات میں غور و فکر کرو، اور میری صفات بھی دو طرح کی ہیں، ایک ہے صفات جمال، ایک ہے صفات جلال۔ میری صفات جمال یہ ہے کہ اللہ علیم ہے، اللہ دانا ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ حی ہے، اللہ ستار العیوب ہے، یہ ہے پروردگار کی صفات جمال۔ اور ایک ہے میری صفات جلال۔ صفات جلال یہ ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے، اللہ اپنے دشمنوں پر غضب نازل کرنے والا ہے، اللہ اپنے دشمنوں پر قہر نازل کرنے والا ہے۔ پروردگار اب یہ جو توحید کی گواہی دے رہا ہے تجھے کیسے پہچانے؟ یہی سبب ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا اور محمد نے پکارا انا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلی مخلوق میں ہوں۔ بھائی جملہ چھوٹا دینا دینا، محمد نے کہا سب سے پہلی مخلوق میں ہوں۔ بھائی کلا چاہیے تم کو، محمد پھر بتائے انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں دو ٹکڑے۔ پروردگار نے انتظام کر دیا کہ میری صفات ہیں دو طرح کی، ایک ہے صفات جمال، ایک ہے صفات جلال۔ بھائی یہی سبب ہے کہ اللہ نے بڑے بھائی کو صفات جمال کا مظہر بنایا اور چھوٹے کو صفات جلال کا۔ اپنی توحید کی گواہی دینی تھی، اس نے کہا پریشان نہ ہو بلکہ اللہ کی صفات میں تفکر کرو، اللہ کی صفات میں تفکر کرو۔ اب صفات ہیں دو طرح کی، ایک ہے صفت جمال، ایک ہے صفت جلال۔ اس نے بڑے بھائی کو بنایا صفات جمال کا مظہر، چھوٹے کو بنایا صفات جلال کا مظہر۔ بھائی یہی تو سبب ہے کہ جس کو صفات جمال کا مظہر بنایا اس کے لیے رحمت بنا کر قرآن بھیجا، اور جس کے لیے صفات جلال کا مظہر بنایا اس کو جس کو صفات جمال کا مظہر بنایا اسے قرآن دے کے بھیجا، جس کو صفات جلال کا مظہر بنایا اس کے لیے ذوالفقار بھیجتا ہے۔ لیکن پروردگار نے کہا کہ میرا انتظام یہ ہے کہ میں نے بڑے کو صفات جمال کا مظہر بنایا، میں نے چھوٹے کو صفات جلال کا مظہر بنایا۔ پروردگار اب اپنا دستور بتا رہا ہے کہ میرا دستور یہ ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے آگے رہتی ہے۔ میرا دستور یہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے آگے رہتی ہے۔ بھائی اب سمجھ میں آیا کہ محمد پہلے کیوں آئے، علی بعد میں کیوں آئے؟ سب مل کے بولو حیدر 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 نعرہ حیدری۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ بڑے کو بنایا صفات جمال کا مظہر، چھوٹے کو بنایا صفات جلال کا مظہر۔ بھائی طویل ساتھ نہیں دے رہی لیکن یہ عشق محمد والے محمد کا نشہ ایسا ہے تو اترتا ہی نہیں۔ بھائی بڑے کو بنایا صفات جمال کا مظہر، چھوٹے کو بنایا صفات دونوں طرح صفات جلال کا مظہر۔ بھائی یہی سبب ہے اللہ نے کہا دیکھو شروع میں زور کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں جلال کی ضرورت نہیں ہے، ارے شروع میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو اللہ شاہد جمال بنا رہا ہے، ابھی تو اللہ رحمت پروردگار بنا رہا ہے۔ بھائی ابھی تو حسن محمد ہے، ابھی تو خلق محمد ہے، ابھی تو سیرت محمد ہے، ابھی تو ہدایت محمد ہے، ابھی تو نور محمد ہے، ابھی تو جسم محمد ہے۔ بھائی شروع میں ہم نے صفات جمال والے کو بھیجا کہ شروع میں علم سے گفتگو کرو، ان کو دلائل دو۔ اے مشرکو اگر ہم نے علم پہنچا دیا تو خبردار، ماننا ہے تو مانو، نہیں تو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ بھائی شروع میں بھیجا جمال والے کو کہ شروع میں علم سے بات کرو۔ اے مشرکو کہیں جمال کے دھوکے میں آ کر محمد کو اس کے کام سے
ابو ذر کا مولا، جبریل کا مولا، وہ ہم سب کا مولا، نعرہ حیدری۔ محمد پر بھئی شاہد جمال کے دھوکے میں آ کر محمد پہ حملہ نہ کر دینا، اس لیے کہ محمد کے پاس زور بھی ہے، محمد کے پاس طاقت بھی ہے، محمد کے پاس شیر خدا بھی ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ جس کو مظہر جمال بنایا اس کے لیے اللہ کو خطرہ تھا کہ اس کو رسول بھی نہیں مانیں گے۔ جس کو مظہر جمال بنایا اس کے لیے اللہ کو خطرہ تھا کہ رسول بھی نہیں مانیں گے، اور جسے مظہر جلال بنایا اس کے لیے خطرہ تھا کہ اللہ ماننے لگ جائیں گے۔ بھائی یہی تو سبب ہے کہ جس کے لیے خطرہ نہیں تھا توحید کو، اس کو اس کے گھر میں پیدا کیا، اور جس کے لیے توحید کو خطرہ تھا اسے اپنے گھر میں پیدا۔ جس کے لیے توحید کو خطرہ تھا اسے اپنے گھر میں بھیجا۔ یہ کام کر کے اللہ نے دو لوگوں کو مایوس کر دیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، یہ کام کر کے اللہ نے دو لوگوں کو مایوس کر دیا۔ پہلا تو مقصر کی ناک کاٹ ڈالی، ارے علی کو اپنے گھر میں بھیج کر اللہ نے مقصر کی ناک کاٹ ڈالی کہ اب بھٹاؤ عصمت علی کو، اب شان علی کو بھٹاؤ۔ ارے میں اسے خانے توحید میں بھیج رہا ہوں، میں اس سے پہلے کسی کو بھیجا، میں اس سے بعد کسی کو بھیجوں گا۔ بھائی میرا علی تو وہ ہے کہ جس کی چائے کی عادت میرا گھر ہے، اور کئی ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جن کی چائے کی عادت تو دور کی بات، ارے باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جس کو مظہر جمال بنایا اس کے لیے قرآن بھیجا، اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بھائی یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ محمد نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیا محمد میں شجاعت نہیں تھی؟ کیا محمد میں شجاعت نہیں تھی؟ محمد طاقتور نہیں تھے؟ بھائی علماء نے اس کی دو وجہ لکھی ہیں کہ محمد نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر تلوار اٹھا کر کافروں کے مقابلے میں جاتے تو ہو سکتا تھا کوئی کافر کہہ دیتا کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ارے آپ کے ہاتھ میں تلوار زیب نہیں رہتی۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اگر یہاں سے کوئی بندہ اٹھ کر آئے اور یہاں آ کر یہاں پڑھنے والے مولوی کو ذاکر کو برا بھلا کہنے لگے، اس سے پہلے کہ میں جواب دوں آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہے گا تمہاری اتنی جرأت کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم نے ہمارے مولانا کو کچھ کہہ دیا۔ بھائی یہی سبب ہے کہ محمد جب بچپن میں تھا اگر کوئی برا کہتا تو ابو طالب سامنے آ جاتا، جب جوانی میں تھا کوئی برا کہتا تو علی سامنے آ۔ سلام محمد والے پھر بھی سلام تو یہ ہے شاہد جمال توحید۔ بڑے کو بنایا اپنی جمال کا مظہر، چھوٹے کو بنایا جلال کا مظہر۔ بھائی تو بڑا شاہد جمال بنا کر بھیجا اس لیے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میرے حبیب کی عظمت کو تو پہچانو کہ وہ اللہ جو محمد کے بغیر اپنی توحید قبول نہیں کرتا، اب محمد کو سائیڈ پہ رکھ کے وہ ملا کو کیسے قبول کر لے؟ وہ اللہ جو اپنی توحید بھی قبول نہیں کرتا محمد کے بغیر، اب اس پروردگار نے کہا کہ میرے حبیب کی عظمت یہ ہے کہ اگر رسالت کو ضرورت ہے تو محمد کے پاس آئے، اگر نبوت کو ضرورت ہے تو محمد
تھے کہ جو تورات کو لینے جایا کرتے تھے. بھائی یہی تو سبب ہے کہ اللہ نے کہا موسیٰ فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار کر آنا کیونکہ یہ مقدس وادی ہے. بھائی یہ موسیٰ جیسے نبی ہیں کہ جو تورات کو لینے جایا کرتے تھے، یعنی کہ میرا محمد، یہ میرا حبیب، یہ میرا شاہد جمال ہے، یہ قرآن کو لینے نہیں جاتا، بلکہ محمد اگر گھر میں ہو تو آیت وہاں آتی ہے، محمد اگر مسجد میں ہو تو آیت وہاں آتی ہے، محمد اگر منبر پہ ہو تو آیت وہاں آتی ہے، محمد اگر جنگ کر رہا ہو تو آیت وہاں آتی ہے، محمد اگر صلح کر لے تو آیت وہاں آتی ہے، محمد اگر فرش پہ ہو تو آیت وہاں آتی ہے، محمد اگر عرش پہ ہو تو آیت وہاں آتی ہے. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محمد اگر گھر میں ہو آیت وہاں، محمد اگر منبر میں ہو آیت وہاں، محمد اگر ازواج کے ساتھ ہو آیت وہاں، محمد اگر اصحاب کے ساتھ ہو آیت وہاں، محمد اگر مکہ میں ہو آیت وہاں، محمد اگر مدینہ میں ہو آیت وہاں آتی ہے. بھائی اچھا معاملہ ہے کہ محمد اگر اپنے بچوں کو لے کر زیرے کے ساتھ چھپ جائے تو آیت تحریم ٹوٹ نہیں آتی. علی 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 محمد اگر زیر کے ساتھ ہی بیٹھ جائے تو آیت تطہیر ڈھونڈتی ہوئی محمد کے گھر تک آتی ہے. بھائی آپ فرق سمجھ میں آیا کہ محمد کا معیار کیا ہے، آل محمد کا معیار کیا ہے. بھائی پوری کائنات اس انتظار میں رہتی ہے کہ کب آیت نازل ہو اور ہم عمل کریں. پوری کائنات اس انتظار میں ہے کہ کب نماز والی آیت آئے اور ہم نماز پڑھیں، کب روزے والی آیت ہے ہم روزہ رکھیں، کب زکات والی آیت آئے اور ہم زکات دیں، کب حج والی آیت آئے اور ہم حج کریں. یعنی پوری کائنات اس انتظار میں ہے کہ کب قرآن آئے اور ہم عمل کریں، اور قرآن اس انتظار میں ہے کہ کب علی زکات دے اور میں نازل ہوگا. یہ ہے میرے محمد والے محمد کہ ان کو قرآن کی ضرورت نہیں، قرآن کو ان کی ضرورت ہے. بھائی اب محمد والے محمد کا مقابلہ کرنے والوں کچھ تو شرم کرو، اپنی اوقات دیکھو اور آل محمد کا معیار دیکھو. آل محمد تو وہ ہیں کہ جن پر جبرائیل بھی نازل ہوتا ہے. بھائی تھوڑا سا بیدار ہوگا. آل محمد وہ ہیں کہ جو جبرائیل کو براہ راست دیکھتے ہیں. آل محمد وہ ہیں کہ جن کے در پر جبرائیل نوکر بن کے آتا ہے. ارے آل محمد کا مقابلہ کرنے والوں، تو نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی فرشتے کو دیکھا؟ ارے اگر دیکھا بھی تھا تو پلٹ کر بتانے کے لائق نہیں رہتا کہ فرشتہ آیا تھا. بھائی اگر تو اپنی پوری زندگی میں فرشتے کو دیکھ لے تو پلٹ کے بتانے کے لائق نہیں رہتا کہ فرشتہ آیا تھا. اور آل محمد کا معیار یہ ہے کہ ان کے در پر فرشتے نوکر بن کے آتے ہیں. بھائی تیرے سامنے اگر اسرائیل آ جائے تو تیری کیا تیرے باپ کی بھی اوقات نہیں کہ اس کے سامنے تو چلا کرے. لیکن محمد کا معیار یہ ہے کہ اگر اسرائیل آ جائے تو جب تک اجازت نہ ملے گھر میں نہیں جا سکتا. محمد والے پھر بھی صلوات کریں. ہم معیار محمد والے محمد سمجھ میں آ رہا ہے کہ محمد والے محمد کا معیار کیا ہے کہ ان کے در پر جبرائیل بھی نوکر بن کے آئے. اور تیرے سامنے اگر اسرائیل آ جائے تو پھر تو پلٹ کے بتانے کے لائق نہیں رہتا کہ اسرائیل آیا تھا. اور محمد والے محمد کا معیار یہ ہے کہ جب تک یہ اجازت نہ دے دیں. بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اسرائیل کہ جب سلیمان نبی اپنے دربار میں عصا کا سہارا لیے کھڑے تھے تو اسرائیل کو اذن ہوا کہ جاؤ سلیمان نبی کی روح کو قبض کرو. بھائی کیسا سلیمان نبی کہ جس کی سلطنت جنوں انس پر تھی. ایسا عظیم نبی اپنے عصا کے سہارے کھڑا ہے، مگر اسرائیل آ گیا، بیٹھنے تک کی مہلت نہیں دی.
بھائی وہیں پہ کھڑے کھڑے روح قبض کر لی. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ان کے در پر آ کر اجازت کیوں مانگتے ہیں؟ جب وہاں سے اذن لے کر آتے ہیں تو پھر ان کے در پہ اجازت کیوں مانگتے ہیں؟ بھائی علم کلام کی ایک بحث ہے کہ جب بھی کوئی چیز خلق ہونی ہو اس کا منصوبہ سب سے پہلے علم پروردگار میں ہوتا ہے. تھوڑی سی توجہ کہ جب بھی کسی چیز کی خلقت کا منصوبہ بنتا ہے تو اس کا علم پروردگار میں ہوتا ہے. اس وقت کوئی اس کے علم میں شریک نہیں ہوتا، وہ صرف خدا جاتا ہے ارادہ میں. بھائی یہی سبب ہے کہ جب اللہ سے اذن لے کر آتے تھے تو یہاں پر آ کے اس لیے رک جاتے تھے کہ یہ دونوں معصوم فرشتے جانتے تھے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. بھائی جب تک یہ ارادہ اور مشیت اجازت نہ دے اللہ کا اذن کامل نہیں ہوگا. جب تک یہ مشیت پروردگار، یہی تو میرے مولا فرماتے تھے نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں. اور اس وقت تک اذن کامل نہیں ہوتا جب تک مشیت سے گزر کے نہ آئے. بھائی وہاں سے تو اذن لے کر آتے ہیں مگر جبریل آ کے زیر کے ساتھ داخل نہیں ہوتا بلکہ اجازت مانگ رہا ہے. بھائی یہی تو سبب ہے کہ ان کے در پہ آ کے فرشتے رک جاتے ہیں اور ان سے اجازت مانگتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک اللہ کا اذن مکمل نہیں ہوتا جب تک مشیت سے نہ گزرے. بھائی قرآن اٹھا کے پڑھے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو پروردگار چاہتا ہے. یعنی ان کا ارادہ اور پروردگار کا ارادہ ایک ہے، ان کی مشیت اور پروردگار کی مشیت ایک ہے. بھائی یہی سبب ہے، بس مختصر کر رہا ہوں، میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی، کہ جس طرح اللہ نے عام بندوں سے اپنی توحید کی گواہی نہیں مانگی اسی طرح سے اللہ نے عام بندوں سے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی بھی نہیں مانگی. بھائی تھوڑا سا بیدار ہوں، آواز میری خراب ہے، چپ آپ ہو گئے. کہ جس طرح اللہ نے اپنی توحید کے لیے عام بندوں سے گواہی نہیں مانگی، بھائی عام بندوں سے مانگی ہوتی تو اپنی توحید کے گواہوں کی فہرست محدود نہ کرتا. کہا ایک اللہ گواہ ہے، ایک ملائکہ گواہ ہے اور ایک صاحبان علم گواہ ہے. اگر عام بندوں سے مانگی ہوتی تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس میں شامل ہوتا، لیکن پروردگار نے کہا نہیں، عام بندوں کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہہ سکے کہ میں ایک ہوں. یہ وہی کہہ سکتے ہیں جو براہ راست پروردگار سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ جائیں گے. اب جس طرح سے اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے عام بندوں سے نہیں کہا کہ میری تصدیق کرو، اسی طرح رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے بھی عام بندوں سے نہیں کہا. بھائی اگر کوئی مجمع سے اٹھ کر کہہ دے مولانا پھر وہ کیا تھا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ پر محمد 3 دن بلا کے سب کو کہتا رہا کہ کون ہے جو میری تصدیق کرے، پھر یہ کیا تھا، پھر یہ کیا تھا؟ میں کہوں گا بھائی کتنے وہ جاہل انسان تھے کہ 3 دن تک ابو طالب اپنے محمد کی مجلس کرواتا رہا، 3 دن تک ابو طالب اپنے محمد کی محفل کرواتا رہا اور لوگوں کو لنگر کھلاتا رہا. بھائی جن کے بڑے ابو طالب کے گھر سے لنگر کھا رہے تھے آج ان کی اولادوں کا تبرک کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بھائی 3 دن تک محمد کھانا کھلاتے اور کھانا کھلا کر کہتے کون گواہی دیتا ہے، کون تصدیق کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. 3 دن کوئی نہیں اٹھا سوائے علی کے. 3 دن کوئی نہیں اٹھا. اگر کوئی کہے کہ یہ کیا تھا، محمد عام لوگوں سے گواہی مانگ رہے ہیں، میں کہتا ہوں محمد گواہی نہیں مانگ رہا بلکہ محمد بتا رہا ہے کہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. بھائی اگر وہ گواہی دے دیتے تو جاہل کہلاتے. کیوں؟ اگر گواہی دے دیتے تو جاہل کہلاتے، اس لیے کہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ یہاں نبی نہیں بنا بلکہ وہاں سے بن کے آیا ہے. بھائی اگر کوئی کہہ بھی دیتا کہ میں گواہی دیتا ہوں، بھائی وہ کیسے گواہی دے
علی مولا علی مولا. کل ایمان یک زبان آدری. بس مختصر کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی بھی عام بندوں سے نہیں مانگی, اپنی رسالت کی گواہی بھی عام بندوں سے نہیں مانگی. اور عجب معاملہ ہے کہ نہ اللہ کو محمد و آل محمد کے سوا کوئی اور پسند آیا, نہ محمد کو اپنی آل کے سوا کوئی اور پسند آیا. بھائی اگر آیا ہوتا تو عجب معاملہ ہے کہ محمد اگر دوش پہ سوار کرنا ہو تو علی کے سوا کوئی نہیں ملتا. اگر شبیہ ناکا بن کر بچوں کو سواری کرانی ہو تو حسنین کے سوا کوئی نہیں ملتا. اگر احترام کے لیے کھڑا ہونا ہو تو فاطمہ کے سوا کوئی نہیں ملتی. اگر آیت تطہیر کی تلاوت کرنی ہو تو محمد کو در فاطمہ کے علاوہ کوئی در نہیں ملتا. بھائی جس طرح اللہ کو کوئی اور نہیں چاہیے اپنی توحید کی گواہی کے لیے, اسی طرح محمد کو اپنی رسالت کی گواہی کے لیے بھی کوئی اور نہیں چاہیے. بھائی یہی تو سبب ہے کہ دوش رسول پر اسی کو سوار کرتا ہے کہ جو رسول جیسا ہو. بھائی دیکھو تو صحیح کہ دوش رسول پر لکھا کیا ہے. ایک طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ, دوسری طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ. بھائی اللہ نے ختم نبوت کی مہر پر قرآن کو لکھا ہے اور محمد قرآن پر علی کے پاؤں رکھوا رہا ہے. بھائی کوئی اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا, یہ تو غضب ہو گیا, گنہگار ہو جائیں گے نعوذ باللہ. تو آواز رسول خدا آئے گی کہ تجھے نہیں پتا کہ اگر تم میں سے کوئی میرے دوش نبوت پر پاؤں رکھ دے تو جہنمی ہو جائے گا. بھائی اگر قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی یہی تو سبب ہے کہ مہر نبوت کی شان یہ ہے کہ نبی نے اپنی آخری رحلت کے وقت یہ اعلان کیا کہ اگر کسی پر میری طرف سے کوئی حق ہو تو لے سکتا ہے. سوادہ ابن قیس صحابی رسول آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ, آپ ایک دن اپنی غضبہ ناکا پر سوار تھے کہ آپ نے اپنی ناکا کو چابک مارنا چاہا, لیکن وہ چابک ناکا کو تو نہ لگا, وہ چابک میرے بدن پر لگا تھا. یا رسول اللہ میں قصاص لینا چاہتا ہوں. رسول خدا نے کہا سوادہ آگے بڑھ اور اپنا قصاص پورا کر لے. اب سوادہ نے ہاتھ میں چابک لیا اور کہا یا رسول اللہ جب میرے بدن پر چابک لگا تھا تو میرے جسم پر قمیض موجود نہیں تھا. یا رسول اللہ اپنا قمیض اٹھائیں تاکہ میں قصاص پورا کر سکوں. رسول خدا نے قمیض اٹھایا, ارے سوادہ نے یہ کہہ کر چابک پھینک دیا اور جلدی سے بھاگ کر بوسہ لے کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کیسا قصاص, میں تو ختم مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا. بھائی محمد بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کو تمام صحابی ارے بوسہ لینا جس ختم نبوت کا ثواب سمجھتے ہو, علی کے اس ختم نبوت پر پاؤں آتے ہیں. جس ختم نبوت پر تمام بوسہ لینا ثواب سمجھتے ہو, وہاں پر رسول خدا نے علی کے قدم رکھوائے. کیا رسول خدا نہیں جانتے تھے کہ قرآن لکھا ہے؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں, کیونکہ انا والی من نور واحد, یہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. بھائی یہی تو سبب ہے کہ 3 دن کے بعد جب رسول علی کو لینے گئے تو علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. جو ہی دستے پیغمبر پر آئے تو علی نے آنکھیں کھولی. بھائی کیوں؟ کیونکہ ایک نور کے 2 ٹکڑے تھے. جب آدھا نور آدھے نور سے مل گیا, بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے, جب آدھا نور آدھے نور سے ملا تو علی کو لمس پیغمبر سمجھ میں آ گیا. علی نے فوراً آنکھیں کھولی. اب کتنا منافق ہے یہ ملا کہ جو یہ تو کہتا نظر آئے گا کہ اگر محمد ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھا لے تو کلمے پڑھتے ہیں. اسی ملا کو کہا جائے کہ 3 دن کے علی نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا تو نہیں مانے گا. بھائی سب کو یہ سیرت تو یاد ہے کہ پیغمبر آیتیں لینے نہیں جاتے تھے بلکہ آیتیں پیغمبر کے پاس آتی تھی. تو پھر یہ سیرت کیوں بھول گئے کہ جو پیغمبر قرآن تک لینے نہیں جاتا, جو پیغمبر قرآن بھی لینے نہیں جاتا, وہ پیغمبر 2 چیزوں کو لینے گیا, یا معراج سے نور فاطمہ لینے گیا یا کعبہ سے علی کو لینے گیا. سب مل کے بولو حیدر حیدر
یہ ہے شاہد توحید. اللہ کو پہچاننا ہے تو ان آئینہ صفات میں پہچانو. اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو ایسی ذاتیں ہونی چاہیے کہ جو پروردگار کی صفات کو ظاہر کریں. بھئی یہی سبب ہے. بس آخری روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے. بلند آواز سے صلوات پڑھیے ایمان. امام صادق تشریف فرما تھے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صفات پروردگار کے مظہر ہیں اور پروردگار نے جو جو وعدے کیے ہیں وہ ان کے اعتبار پر کیے ہیں. بھائی جو جو وعدے کیے ہیں ان کے اعتبار پر کیے ہیں. امام تشریف فرما ہے اور ایک سائل آیا, آ کر سوال کیا. مولا اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور انگور تناول فرما رہے تھے. مولا نے اس سائل کو کچھ انگور عطا کیے. اس سائل نے انگوروں کو لیا اور کہا الحمدللہ. وہ سائل جانے ہی لگا کہ اتنے میں مولا نے کہا رکو. وہ سائل رک گیا. مولا نے کہا کسی صحابی کی جیب میں کوئی پیسے ہیں. ایک صحابی نے نکال کر کہا فرزند رسول اللہ یہ لیجئے. مولا نے وہ پیسے لیے اور پھر اس سائل کو دے دیے. اس نے پھر کہا الحمدللہ. مولا نے کہا رکو 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 ابھی جانا نہیں. مولا نے صحابی کو کہا کہ گھر جاؤ, گھر فلاں جگہ پر 4000 درہم پڑے ہیں وہ اٹھا کے لے کے آؤ. وہ صحابی جلدی سے گیا, درہم اٹھائے اور لا کر مولا کو دیے. مولا نے پھر اس سائل کو دے دیے. اب وہ سائل کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ آپ کا شکریہ. مولا نے کہا اب تم جا سکتے ہو. مولا نے کہا اب تم جا سکتے ہو. صحابہ نے پوچھا ابن رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے اس نے کہا الحمدللہ, آپ نے اسے پھر عطا کیا. پھر اس نے کہا الحمدللہ, آپ نے پھر عطا کیا. یہ تیسری بار آپ کا شکریہ کیا, آپ نے اسے بھیج دیا. تو فرزند رسول نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا وعدہ نہیں پڑھا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. بھائی وہ پروردگار ہے, اس کی صفات کے مظہر ہم ہیں. بھائی وعدہ اس نے کیا ہے, ادا ہم کر رہے ہیں. اے صحابہ سنو, اگر قیامت تک یہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تو میں قیامت تک سے ادا کرتا رہتا. دونوں بلند کر کے نعرہ حیدری. چمن چمن گلی 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 گلی, چمن چمن گلی 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 گلی, نگر نگر گلی 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 گلی, نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. تو یہ ہے مظہر صفات کہ وعدے پروردگار کرتا ہے, اس کے وعدے ادا یہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کر سکیں. تو پھر انہی کے حوالے خود کو کرنا ہوگا جو ڈائریکٹ اللہ سے آئے ہیں, ڈائریکٹ اللہ کی طرف جائیں گے. بھائی یہی تو سبب ہے کہ اگر کوئی ان کو اللہ سے جدا کرنا چاہتا ہے تو پروردگار یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارے اے حسین, یہ تجھے مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہیں. اے حسین ان کو چھوڑ, تو اپنے پروردگار کی طرف واپس آ جا. تو ان کو چھوڑ اپنے پروردگار کی طرف واپس آ جا, کیونکہ تمہارا مصدر وہی ہے, تمہارا نور وہی ہے. یہ ہے صفات خدا کے مظہر, اور یہی سبب ہے کہ اللہ کی صفات کے مظہر ایسا دین خدا کو پہنچایا کہ حسین اتنا بڑا شاہد توحید کہ سر سجدے میں ہے, خنجر چل رہا ہے, لیکن ایسا عاشق توحید ہے حسین کے سر سجدے سے نہیں اٹھ رہا. مجرکم اللہ. وارثان توحید, شاہدان توحید کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر ان کے یقین اور ایمان میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی. اتنا بڑا عاشق توحید ہے حسین کہ وہ بیٹی کہ جس کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ موجود نہ ہو.
کیسا عاشق توحید ہے حسین کہ کچھ قدم پر وہ بیٹی کھڑی دیکھ رہی ہے اور حسین کے گردن پر خنجر چل رہا ہے، مگر پھر بھی شکوہ پروردگار نہیں ہے۔ کتنا عاشق توحید ہے حسین کہ وہ بیٹا جس کو دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا اللہ سے کہ پروردگارہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جس کو دیکھوں تو رسول یاد آ جائے۔ اجرکم اللہ، ارے وہ بیٹا آگے آگے چل رہا ہے، حسین پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں زداروں، میرے مولا پر کتنا گراں گزرا ہوگا کہ جب میرے مولا حج کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے تھے، ارے ایک دفعہ تو خانہ کعبہ نے کہا ہوگا کہ اے وارث کعبہ، کیا میرا طواف نہیں کرے گا؟ تو میرا دل کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا کہ میں طواف تو کروں گا مگر تیرا نہیں، کربلا میں خیمہ زینب کا طواف کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ ارے حسین جب نکل رہے ہوں گے تو ایک دفعہ صفا مروہ نے کہا ہوگا مولا کیا ہمارے درمیان سائی نہیں کریں گے؟ تو حسین نے کہا ہوگا سائی تو کروں گا مگر صفا مروہ کے درمیان نہیں بلکہ خیمہ رباب اور مقتل کے درمیان۔ جب میرے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا علی اصغر ہوگا، ارے میری زبان پہ لبیک اللہم لبیک نہیں بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں زدارو، یہ وہ حسین، ایسا عاشق توحید حسین کہ جب نکل رہے ہوں گے ایک دفعہ عرفات نے کہا ہوگا کہ مولا کیا مجھ میں رک کر مناجات نہیں کریں گے؟ تو میرے مولا نے کہا ہوگا کہ میں مناجات کروں گا مگر یہاں نہیں بلکہ شب عاشور، ارے اپنی بہن کے سامنے مناجات کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں زدارو، آج جس شہزادی کا آپ نے ذکر کرنا ہے نا، یہ ایسا مظلوم ہے، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ ایسا مظلوم ابن مظلوم کہ جس کا باپ تو کربلا میں موجود نہیں ہے مگر باپ نے اپنی نشانی کو بھیجا کربلا میں۔ ارے ایسا مظلوم ہے، روایت کہتی ہے کہ جب میرے مولا حسن کو زہر ملانا تو مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے۔ روایت کہتی ہے مولا نے کہا کہ سب کو دور کر دیا جائے، ارے میرے سینے میں تکلیف ہے، یہ ایسا مظلوم ہے۔ روایت کہتی ہے ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور آ کے مولا کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ جناب ام فروہ نے بچے کو ہٹانا چاہا لیکن مولا نے کہا خبردار فروہ، ارے میرے قاسم کو نہ ہٹانا۔ کہا مولا آپ کے سینے میں درد نہیں؟ کہا فروہ ارے مجھے قاسم سے پیار کرنے دو، ارے مجھے قاسم کی کربلا یاد آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ارے حسن جانتے تھے کہ قاسم کے ساتھ کیا ہوگا۔ بس عزادارو، ختم ہو گئی مجلس، آ گئی شب عاشور۔ تمام صحابی مولا سے اپنا اپنا نام پوچھ رہے ہیں۔ ایک طرف قاسم کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ حسین جواب نہیں دے رہے۔ جب بہت اصرار کیا تو میرے مولا کہتے ہیں اے قاسم تو کیا، تیرا بھائی 6 ماہ کا علی اصغر بھی کل ذبح ہوگا۔ جب یہ سننا تھا تو قاسم چونک گئے اور کہتے ہیں مولا کیا لعین خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ اجرکم اللہ۔ مولا نے کہا نہیں قاسم، میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر جاؤں گا۔ ہاں زادارو، روایت کہتی ہے روز عاشور ہوا، سارے صحابی جا رہے ہیں، بنی ہاشم کے جوان جا رہے ہیں مگر قاسم اجازت مانگتے ہیں تو اجازت نہیں مل رہی۔ ارے قاسم مایوس ہو کر ایک خیمے کی چوٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے اور آنسو آنے لگے کہ اتنے میں یاد آیا کہ ماں نے کہا تھا قاسم اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو تمہارے بابا نے تمہارے کاندھے پر ایک تعویذ باندھا تھا، ارے قاسم اسے کھول کے پڑھنا، تمہاری مشکل کا حل مل جائے گا۔ جناب قاسم نے جلدی سے کھولا، ارے بابا کا خط دوڑے ہیں لے کر مولا کی طرف۔ کہا مولا یہ میرے بابا کا خط ہے۔ ارے حسین نے جو ہی اپنے بھائی کا خط دیکھا، ارے چوم کے آنکھوں سے لگا کے کہتے ہیں واہ بھیا، ارے کربلا میں بھی حسین کو نہیں بھولے۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے کہا قاسم تجھے اجازت ہے، اب مختصر کر رہا ہوں
کہ میرے مولا نے ایک گھوڑا منگوایا، ایک زیرہ منگوائی، ایک تلوار منگوائی، لیکن روایت کہتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، نہ جسم پر زیرہ پوری آتی ہے، نہ سر پر خول پورا آتا ہے۔ ارے اتنا چھوٹا بچہ، میرے مولا نے کیا کیا ہے پتہ ہے؟ مولا نے کس طرح قاسم کو رخصت کیا؟ میرے مولا نے قاسم کے آستین پلٹے، گریبان کو چاک کر دیا تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چل جائے کہ یتیم آ رہا ہے، ارے کچھ تو رحم کریں گے۔ بھائی یہی سبب ہے حسین نے سوار کر کے بھیجا۔ اب جناب قاسم جنگ کرنا شروع کی، ارے ایک کو فنار کیا، دوسرے کو فنار کیا، ارے جنگ کرتے کرتے ایک وار ایسا ہوا اپنا جسم پر زیرہ موجود ہے، نہ سر پہ خول موجود ہے، ارے چھوٹا سا بچہ، ارے جب تلوار کا وار ہوا تو قاسم یہ کہتے ہوئے ارے زین سے زمین کی طرف آئے، یا اما ادرکنی، ارے اے چچا قاسم کی مدد کرو۔ روایت کہتی ہے کہ مولا اتنی تیزی سے گئے کہ جیسے شیر اپنے شکار کی طرف جاتا ہے۔ جب میرے مولا پہنچے کیا دیکھا کہ ایک ظالم وار کرنا چاہتا ہے۔ میرے مولا نے بڑھ کر اس ظالم پر وار کیا، ارے اتنے میں فوجوں کی حسین سے جنگ شروع ہو گئی۔ ارے قاسم زمین پہ تھے، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگنے لگے، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگنے لگے، ارے سارے لاشیں اپنی زندگی کے بعد پامال ہوئے، مگر قاسم کا لاشا اپنی زندگی میں ہی پامال۔ ارے یہی سبب ہے کہ جب گھوڑے ہٹے تو حسین نے دیکھا ارے قاسم کا لاشا پامال۔ ارے وہ چھوٹا سا بچہ، ارے جس کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے، حسین نے قاسم کے جنازے کو اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ چھوٹے سے بچے کے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے۔ میں کہوں گا صاحبان اولاد، ارے جس بچے کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، بھائی اب زمین پر کیسے لگ رہے ہیں؟ بھائی یہی سبب ہے کہ جب گھوڑوں کی ٹانپیں پڑی تو قاسم کی پسلیاں بھی ٹوٹی، ارے قاسم کی ہڈیاں چور چور، ارے اتنا لمبا ہو گیا جنازہ کہ زمین پر ہٹ گئے۔ حالات رحمت اللہ علیہ القوم۔